السلام علیکم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں نے مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے ہندوستان پر روشنی ڈالی تھی اور بتایا تھا کہ تاریخ میں کس طرح بعض تاریخ دانوں نے جھوٹ بولا ہے کہ محمد بن قاسم پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے تلوار کے زور پر ہندوستان میں اسلام پھیلایا۔ آج کی اس ویڈیو میں محمد بن قاسم کی ہندوستان پر فوج کشی کے حوالے سے مزید احوال آپ دوستوں سے شیئر کروں گا۔ میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، مسلمانوں نے ہندوستان کے جس علاقے پر سب سے پہلے فوج کشی کی وہ پاکستان کا مشہور صوبہ سندھ ہے۔ مسلمانوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سندھ کے علاقوں پر محض اس لیے حملہ کیا تھا چونکہ مسلمان ہندوستان میں تلوار کے ذریعے اشاعت اسلام کے لیے مسترب تھے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ فاتحین عرب اپنی دوسری فتوحات میں اس قدر مصروف تھے کہ شاید سندھ کی جانب بھی توجہ ہی نہ کرتے، لیکن سندھ کے حکمرانوں اور راجاؤں نے مسلمانوں کے مخالفین کی امداد کر کے اور مسلم حکومتوں کے خلاف شورش برپا کر کے مسلمانوں کو اس چیز کے لیے مجبور کر دیا کہ وہ سندھ پر ضرور حملہ کرے۔ سندھ کے راجاؤں اور ایران کے بادشاہوں میں اگرچہ دیرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی اور ان میں کئی بار لڑائیاں بھی ہو چکی تھی، لیکن جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا تو سندھ کے راجا اور ایران کے بادشاہ دونوں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے متحد ہو گئے۔ چنانچہ جب یزدجرد شاہ ایران سے عرب کے مسلمانوں کی جو تاریخی اور فیصلہ کن جنگ ہوئی، اس جنگ میں سندھ کے راجا نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر نمایاں حصہ لیا تھا۔ راجا نے نہ صرف اپنی فوج شاہ ایران کی امداد کے لیے بھیجی تھی بلکہ اپنے تمام جنگی ہاتھی بھی اس جنگ میں جھونک دیے تھے۔ ان ہاتھیوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبید ثقفی کو ایک ہاتھی نے ہی شہید کیا تھا۔ اس کے علاوہ جس زمانے میں سندھ کا راجا داہر خلافت اسلامیہ کے مشرقی مقبوضات میں بغاوتیں پیدا کر رہا تھا اور خلافت اسلامیہ کے باغیوں کو اپنی حکومت میں نواز رہا تھا، اسی زمانے میں مسلمانوں کی تعداد برابر جنوبی ہند میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ چنانچہ لکادیپ، ملدیپ، سرندیپ اور ملابار میں مسلمان بکثرت موجود تھے۔ جنوبی ہند کے اکثر راجاؤں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ سرندیپ کے 9 مسلم راجا کے تعلقات خلافت اسلامیہ کے ساتھ نہایت ہی خوشگوار تھے۔ اس راجا نے اسلامی مرکز سے اپنے تعلقات کو اور زیادہ استوار کرنے کے لیے قیمتی تحفے اور تحائف سے بھرا ہوا 8 جہازوں کا ایک بیڑا مشرقی ممالک کے مسلمان وزرائے حجاج بن یوسف کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ ان جہازوں میں قیمتی تحائف کے علاوہ سینکڑوں عازمین حج اور سرندیپ میں فوت ہو جانے والے عرب سوداگروں کی بیوہ عورتیں اور یتیم بچے بھی سوار تھے۔ جہازوں کا یہ بیڑا اچانک ایک طوفان میں پھنس گیا اور بعد مخالف کے تپڑوں سے سندھ کی بندرگاہ دیبل یعنی کراچی سے جا لگا۔ اس زمانے میں راجہ داہر کا ایک گورنر دیبل میں رہتا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ان جہازوں میں مسلمان ہے اور خلافت اسلامیہ کے لیے تحائف بھی ہے تو اس نے ان جہازوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ لوٹا اور مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے جیل خانہ میں ڈال دیا۔ مسلمانوں کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو خلافت اسلامیہ کی جانب سے بذریعہ قاصد شدید احتجاج کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ مسلمان قیدیوں کو رہا کیا جائے اور لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا جائے، لیکن راجہ داہر نے قاصد کو لاپرواہی کے ساتھ جواب دے دیا کہ جہازوں کو لوٹنے والے ہمارے قبضے کے نہیں اور تم خود ان سے آ کر اپنے قیدی چھڑا لو اور اپنا مال و اسباب لے لو۔ راجہ داہر کا یہ ذلت امیز اور مضحک خیز جواب خلافت اسلامیہ کے لیے ایک ایسا کھلا چیلنج تھا جسے کوئی بھی خوددار حکومت گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کو سندھ کے راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت لینی پڑی۔ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلے کہ محمد بن قاسم سے پہلے بھی مسلمانوں نے دیبل پر حملے کرنے کی کوشش کی، لیکن متعدد بار ان کو راجہ داہر کے بیٹے جے سیاہ کے ہاتھوں ناکامی ہوئی۔ گزشتہ ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف نے خلیفہ کی منظوری کے بعد سندھ پر یورش کرنے کے لیے نہایت ہی وسیع پیمانے پر انتظامات شروع کر دیے۔
دیے۔ اس مہم کی سرکردگی کے لیے حجاج نے اپنے 17 سالہ داماد محمد بن قاسم گورنر فارس کو منتخب کیا۔ محمد بن قاسم نو عمر ہونے کے باوجود فارس میں بڑی قابلیت کا ثبوت دے چکا تھا، اس لیے یہ اہم کام بھی اسی کے سپرد کیا گیا۔ محمد بن قاسم 6000 گھڑ سواروں اور 6000 شتر سواروں کے لشکر کو لے کر شیراز و مکران سے ہوتا ہوا سندھ کی جانب بڑھا۔ ادھر ارمن بیلا میں راجہ داہر کا لشکر مقابلے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ چنانچہ 93 ہجری بمطابق 712 عیسوی کو راجہ داہر کی فوج کو بدترین شکست ہوئی۔ محمد بن قاسم ارمن بیلا کی فتح کے بعد دیبل یعنی موجودہ کراچی کی جانب بڑھا۔ دیبل زمانہ قدیم کی بہت بڑی بندرگاہ تھی۔ دیبل پر حملے کے وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سمندری بیڑا بھی دیبل پہنچ چکا تھا، جس سے لشکر اسلام کو بہت زیادہ تقویت پہنچی۔ غرض یہ کہ دیبل کی بندرگاہ پر راجہ اور مسلمانوں کی فوج میں گمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں بھی مسلمان فتح یاب ہوئے اور راجہ داہر کے بیٹے جیسیا عرف کیشب کو میدان جنگ سے فرار ہونا پڑا۔ اس طرح دیبل اور گرد و پیش کے علاقے پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ سندھ کے باشندوں کا خیال تھا کہ شاید مسلمان ان سے بہت برا سلوک کریں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس علاقے کے باشندوں کو مکمل مذہبی آزادی دے دی گئی کہ وہ جس طرح چاہے عبادت کرے۔ اس کے علاوہ شہر کا انتظام خود ہندو ہی کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ چنانچہ دیبل کا حاکم اعلیٰ ایک پنڈت کو بنایا گیا جو اس سے پہلے جیل خانوں کا محافظ تھا اور جس نے مسلمان قیدیوں کے ساتھ نہایت ہی شریفانہ سلوک کیا تھا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے تمام اہم شہروں کو فتح کرتا ہوا اور ہندو رعایا کو نوازتا ہوا شمال کی جانب دور تک بڑھ گیا۔ اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم دیبل کا انتظام ایک ہندو پنڈت کو سپرد کر دیا تھا۔ یہ پنڈت مسلمانوں کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس پنڈت کو مولانا اسلامی کا خطاب عطا کیا گیا اور اس کو سفیر بنا کر راجہ داہر کے پاس روانہ کیا گیا اور راجہ داہر کو پیغام دیا گیا کہ یا تو راجہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لے ورنہ اسلامی لشکر سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ لہٰذا راجہ داہر مولانا اسلامی کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آیا اور اس نے محمد بن قاسم سے کہلوا بھیجا کہ ہم اطاعت کے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دیتے ہیں اور لڑائی کے لیے بالکل تیار ہے۔ غرض یہ کہ راجہ داہر کی فوج میں اور اسلامی لشکر میں باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ راجہ داہر اور اس کے سپہسالاروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ محمد بن قاسم کو دریائے سندھ کے پار ہی جنگ میں مصروف رکھے تاکہ اسلامی فوجیں دریائے سندھ پار نہ کر سکے، لیکن محمد بن قاسم کی ماہرین جنگ نے بڑی سرعت کے ساتھ کشتیوں کا ایک ایسا پل بنایا جس سے کہ اسلامی فوج بڑی تیزی کے ساتھ دریائے سندھ کے اس پار پہنچنی شروع ہو گئی۔ اسلامی لشکر کا دریائے سندھ کے اس پار پہنچنا تھا کہ راجہ داہر کے بیٹے جیسیا کی فوج کو جو دریا کے اس پار پڑی تھی گھبرا گئی اور ایک بگدڑ سی مچ گئی۔ اس طرح راجہ داہر کو پہلی ہی معرکے میں بڑی شکست ہو گئی۔ اب اسلامی لشکر آگے بڑھنے کے بعد جیوار میں مقیم ہوا۔ سامنے ہی راجہ داہر اپنے لشکر کو لیے خیمہ زن تھا۔ داہری فوج کے پاس 30,000 پیدل سپاہی، 10,000 نیزہ بردار اور 60 جنگی ہاتھی تھے اور اسلامی لشکر جس کی کل تعداد 15,000 تھی اس نے آگے بڑھ کر ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ راجہ داہر اور اس کی فوج نے بڑی ہمت اور مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ 2 دن تک دونوں لشکروں میں زبردست معرکہ جاری رہا۔ آخرکار تیسرے روز راجہ داہر کی فوج کے پیر اکڑ گئے، لیکن راجہ داہر 1000 سپاہیوں کے ہمراہ اب بھی میدان جنگ میں ڈٹا رہا اور لڑتے ہوئے مارا گیا۔ راجہ داہر کے مارے جانے پر بہت سے برہمنوں، ہندوؤں اور فوجی سرداروں نے اپنے آپ کو محمد بن قاسم کی خدمت میں پیش کر دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ محمد بن قاسم نے دوسرے دن ایک عام دربار منعقد کرنے کے بعد اپنی حکومت کی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت میں ہر شخص مذہبی معاملے میں آزاد ہوگا۔ جو شخص چاہے اسلام قبول کرے اور جو چاہے اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، ہماری طرف سے کوئی تعارض نہ ہوگا۔ جو شخص اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے گا اس سے بھی ایک معمولی ٹیکس جزیہ کے نام پر وصول کیا جائے گا اور جو مسلمان ہو جائے گا اس کو بھی ایک ٹیکس زکوٰۃ کے نام سے ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر ملتان کا محاصرہ شروع کیا۔ یہاں کا حاکم کورسیا تھا۔
جو 2 مہینے تک محصور رہ کر لشکر اسلام کا مقابلہ کرتا رہا اور اس کے بعد فرار ہو کر کشمیر چلا گیا تو اسلامی فوجوں کا ملتان پر بھی قبضہ ہو گیا۔ ملتان کی فتح کے بعد پورے ملک سندھ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس موقع پر یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس زمانے کا ملک سندھ موجودہ زمانے کے صوبہ سندھ سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ اس زمانے کے سندھ کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مغرب میں بلوچستان اور مکران تک پھیلا ہوا تھا، جنوب میں گجرات اور بحر عرب اور مشرق میں موجودہ ملک مالوا کے وسط اور رجپوتانہ تک اور شمال میں ملتان سے اوپر گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک پھیلا ہوا تھا۔ نیز صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک حصہ بھی اس میں شامل تھا۔ گو آج سے 1200 برس پہلے کا سندھ ایک ایسا ملک تھا جو موجودہ پاکستان سے بہت بڑا تھا۔ دوستو اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک باسط راہی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔